خدا یسوع مسیح کے بعد مجھے علی نام میں سلام ہلیلویا 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 پریز گاڈ۔ سو آئیے میرے ساتھ مل کر مقدس یرمیہ کی کتاب اس کا 32واں باب اور 16ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک دیکھی۔ مقدس یرمیہ کی کتاب 32واں باب اور 16ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک خدا کے پاک کلام میں سے پڑھے گئے۔ خدا کے کلام میں یوں مرغوم ہے، باروک بن نیریہ کو قوالہ دینے کے بعد میں نے خداوند سے یوں دعا کی، آہ اے خداوند خدا، دیکھ تو نے اپنی عظیم قدرت اور اپنے بلند بازو سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ تو ہزاروں پر شفقت کرتا ہے اور باپ دادا کی بدکاری کا بدلہ ان کے بعد ان کی اولاد کے دامن میں ڈال دیتا ہے، جس کا نام خدائے عظیم و قادر رب الافواج ہے، مشورت میں بزرگ اور کام میں قدرت والا ہے۔ بنی آدم کی سب راہیں تیری زیر نظر ہیں، تاکہ ہر ایک کو اس کی روش کے موافق اور اس کے اعمال کے پھل کے مطابق اجر دے۔ آمین۔ آئے خدا کے کلام کے لیے زور داتا ہے، زور داتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ تشریف رکھیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یرمیہ کی کتاب میں سے 32واں باب 16ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک جو حوالہ میں نے پڑھا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب یرمیہ قید خانے میں تھا، اور اسے قید خانے میں اس لیے ڈالا گیا کیونکہ وہ نبوت کرتا تھا اپنے لوگوں کے لیے، یہودا کے قبیلے کے لیے۔ اگر اس کو پہلی آیت سے پڑھے تو جو بادشاہ تھا وہ صدقیہ تھا، صدقیہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ کلام اس پر اس وقت نازل ہوا جب شاہ یہودا صدقیہ کا دور تھا، اور اس نے نبوت کی کہ خدا اس قوم کو کسدیوں یا بابلیوں کے حوالے کر دے گا، اور وجہ یہی تھی کہ خدا ان سے ناراض تھا، ان کی بدعمالیاں اور ان کی نافرمانیاں، ان ساری باتوں کی وجہ سے یہاں پر لکھا ہے کہ خدا کا کلام اس پر نازل ہوا، اور اس نے بادشاہ کے روبرو، لوگوں کے روبرو یہ بات بتائی کہ تم بابل کی اسیری میں جاؤ گے، اور اس بات سے بادشاہ نے ناراض ہو کر اسے قید خانے میں ڈال دی کہ تو ایسی نبوت کیوں کرتا ہے۔ اسے پڑھیے گا، یہاں پر صاف لکھا ہوا، وہ کہتا ہے کہ تو ایسی نبوت کیوں کرتا ہے۔ اس وجہ سے اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ یہ تیسری آیت میں لکھا ہوا، کیونکہ شاہ یہودا صدقیہ نے اسے یہ کہہ کر قید کیا کہ تو کیوں نبوت کرتا اور کہتا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے۔ آگے اور مزید لکھا ہوا، اور اس کی اس بات کی وجہ سے بادشاہ خفا ہے، بہت سارے اور لوگ بھی خفا ہیں، اور اس کی وجہ سے اسے بادشاہی کے گھر میں صحن میں قید خانہ تھا وہاں پر ڈال دیا گیا، اسے قید کر لیا گیا۔ اور پھر اس ساری باتوں کے بعد وہ قید خانے میں ہی دعا کرتا ہے جو حوالہ میں نے پڑھا ہے۔ اور یہ قبالہ زمین کے کاغذ کو کہتے ہیں۔ خدا نے اسے زمین کا ٹکڑا خریدنے کو کہا تھا، اس نے خریدا، اور اس کے پیچھے بھی ایک مقصد تھا۔ خدا نے کہا کہ میں سیری میں بھیجوں گا،
لیکن پھر اسیری سے واپس لاؤں گا، لوگ پھر زمینیں خریدیں گے، پھر بسیں گے۔ خدا صاحب سارے چیپٹر کو پڑھیں تو پھر آگے خدا یہ بھی کلام اس کے ساتھ کرتا ہے کہ پھر میں اسے بحال کروں۔ لیکن جب اسے قید میں ڈالا گیا ہے تو اس کا دل اپنے لوگوں کے لیے درد سے بھرا ہوا ہے۔ اور پھر جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے یہاں پر، یہ وہاں دعا کر رہا قید خانے کے اندر لکھا کہ باروک بن نیریہ کو قبالہ دینے کے بعد میں نے یعنی یرمیہ نے خداوند سے یوں دعا کی، یہ دعا کر رہا ہے، فکر مندی کے ساتھ خداوند کی تعریف کرتا ہے، کہہ رہا کہ یوں میں نے دعا کی، خدا کی تعریف کو یہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ تو نے اپنی عظیم قدرت اور بلند بازو سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اور تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، تو ہزاروں پر شفقت کرتا ہے، اور بہت ساری اور باتیں۔ یہ کہتا ہے کہ تو خدائے عظیم ہے، خدائے قادر ہے، مشورت میں بزرگ ہے، اور کام میں قدرت والا ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ بنی آدم کی سب راہیں تیری زیر نظر ہیں۔ جیسے اس سے پیچھے زبور 139 آپ گاتے ہیں نا، خدایا تیری روح تو، وہاں پر اگر ہم پڑھیں جیسے یہاں پر لکھا ہوا کہ بنی آدم کی سب راہیں تیری زیر نظر ہیں، تیری نظر میں ہے۔ وہاں پر زبور نویس مقدس داؤد بھی یہی کہتا ہے کہ تجھ سے چھپ کر کوئی کہیں نہیں جا سکتا، اور وہ آسمان اور زمین کی بات کرتا ہے، سمندر کی بات کرتا ہے کہ میں صبح کے پر لگا کر سمندر میں جا اتروں، تو وہاں پر بھی ہے، تیری نظر وہاں پر بھی جاتی ہے۔ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں پر بھی تو ہے، تو ہر ایک جگہ پر ہے۔ اور یہاں پر نبی بھی کہتا ہے کہ ہر ایک انسان کی راہیں تیری نظر میں ہے، ہر ایک انسان کی روشیں جو ہیں وہ تیری نظر میں ہیں، تو ہر ایک کو جانتا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ دعا میں کہہ رہا ہے، اور اس کی دعا کافی لمبی ہے، بہت زیادہ ہم پڑھ نہیں سکتے، اس لیے پہلی چند آیات ہم نے پڑھی۔ یہ خدا سے دعا کرتا ہے اور اس کی عظیم قدرت کو بیان کرتا اور کہتا ہے کہ تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ لکھا کہ پھر خدا کے اس پیغام کو پہنچانے کے بعد زمین جائیداد کے کاغذات اور جو کچھ خدا نے مجھے کہا تھا اس سے فری ہو کر قبالہ دینے کے بعد میں نے خداوند سے یوں دعا کی، اور کہتا ہے کہ تیرے عظیم ہاتھ نے، بازو نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ اور ہم اکثر اس بات کو سیکھتے ہیں کہ واقعی خدا نے بڑے عجیب وے سے، خدا نے واقعی اپنی قدرت کی عظمت سے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہر طرف پانی تھا، لیکن پھر خدا نے اپنے ذہن سے، اپنے ارادے سے، جس طرح یہ اس کی عظیم قدرت اور بلند بازو کی تعریف کرتا ہے، انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنی عظیم قدرت سے، جب ہر ایک جگہ پر پانی ہے، جب زمین پر کوئی انسان نہیں ہے، جب آسمانی لشکر بھی نہیں ہے، پیدائش کی کتاب میں ہمیں ایک چیز کا ذکر ملتا ہے کہ خدا نے اپنی قدرت سے آسمان کو بھی بنایا اور زمین کو بھی اس نے بنایا، اور ایون جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے
ہر ایک چیز اس نے اپنی عظیم قدرت سے بنائی. یعنی وہ ایسا اس لیے کر سکا کیونکہ ایسا کرنا اس کے لیے ممکن تھا. ایسا کرنا اس کے پلان میں تھا. ایسا وہ کر سکتا تھا. اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ خدا نے ان ساری چیزوں کو بڑے ہی منفرد طریقے سے بنایا. آسمان کو اس نے تانا. آپ زبور 19 بھی گاتے ہیں, اس میں بھی بڑی خوبصورت خداوند کی زبور 19 نے تعریف کی ہے. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہو ایک الگ طریقے سے اپنی عظیم قدرت کو استعمال کر کے خدا نے اپنے بلند بازو سے, اپنے بلند رتبے سے, اپنے بلند چاہو جلال سے, اپنے بلند وقار سے آسمان اور زمین کو بنایا, اسے پیدا کیا, اسے خلق کیا. ایسا کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ تو نے عظیم قدرت سے, بلند بازو سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے, کچھ بھی. اور پھر اسی جگہ پر آگے چل کر جب وہ دعا کرتا تو پھر خدا خود اسے کہتا ہے, پہلے یرمیا اس بات کو کر رہا ہے دعا میں, کہتا ہے کہ تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. اور پھر آگے 27ویں آیت میں خدا اس سے کلام کر رہا ہے. 26ویں آیت میں لیکن تب خداوند کا کلام یرمیا پر نازل ہوا کہ دیکھ میں خداوند تمام بشر کا خدا ہوں, کیا میرے لیے کوئی کام دشوار ہے یعنی مشکل ہے. اب خدا بول رہا ہے, پہلے خدا نے اس سے بات کی ہے, اسے پیغام دیا, اور پھر اس کام کو کرنے کے بعد وہ دعا میں کہہ رہا. اور ہم نے پڑھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے خداوند کے حضور یوں دعا کی, اور اس کی دعا کے بعد پھر خدا اس سے جواب دیتا ہے. پھر خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں تمام بشر کا خدا ہوں, کیا میرے لیے کوئی کام دشوار ہے, کیا میرے لیے کوئی کام مشکل ہے, کیا میرے لیے کوئی کام کٹھن ہے. اور اس کے آگے خدا اور اسرائیل کے بارے میں بعد میں تسلی کی باتیں بتاتا ہے. خدا اسے تسلی کی باتیں بتاتا ہے. اور بائبل مقدس میں ہم مختلف جگہوں پر خدا کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس نے بڑے بڑے عجیب کام کر کے جب اس کے لوگوں کے سامنے بڑی بڑی پرابلمز کھڑی ہوتی, جب اس کے لوگوں کے سامنے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں, انہیں گھیر لیتے ہیں, تو پھر خدا اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے اور جو بڑی مشکل دیوار کی طرح اس کے لوگوں کے سامنے کھڑی ہے, حائل ہے, جو بڑی رکاوٹ اس کے لوگوں کے سامنے آئی ہے, خدا اپنا ہاتھ بڑھا کر اس بڑی مشکل کو ختم کر دیتا ہے, اس بڑی رکاوٹ کو ختم کر دیتا ہے, اس بڑی دیوار کو جو حائل ہوتی ہے وہ اسے گرا دیتا ہے. کیا میرے لیے کوئی کام دشوار ہے. اور میں اکثر دانیل کا حوالہ دیتا ہوں کہ وہ ایک بڑی مشکل میں پڑ جاتا ہے, ایک سے زیادہ بار, اور اب سب اس حوالے کو اچھی طرح جانتے ہیں. جب اس بادشاہ نے اسے کہا تھا کہ میرا خواب مجھے بتا, ایک بڑی پرابلم جو ہے اس کے سامنے کھڑی ہے, ایک بڑی پرابلم جو ہے اس کے سامنے کھڑی ہے. لیکن پھر ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ دانیل جو ہے وہ اپنے خدا کے حضور جھک جاتا ہے, اور اس کے خدا کے بارے میں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ حل مشکلات ہے. اور وہ جانتا تھا, اسے معلوم تھا کہ جب میں ٹھہروں گا, جیسے یرمیا یہاں پر پرابلم میں ہے, جیسے
دنیا اپنے لوگوں کی تباہی اور بربادی کی وجہ سے، ان کی اسیری میں جانے کی وجہ سے پریشان ہے اور دعا میں ٹھہرا ہے، تو پھر خدا نے اسے جواب دیا ہے، اس مشکل کو خدا نے سولو کیا ہے۔ ایسے ہی دانیال جو ہے جب مشکل میں ہے، جب مسئلہ سامنے ہے، جب پرابلم میں ہے، تو وہ خدا کے حضور جھکتا ہے۔ پھر وہاں پر لکھا ہے کہ فائنلی جب وہ دعا کرتا ہے، جیسے یرمیا دعا کر رہا ہے، جیسے اس نے دعا کی ہے، تو لکھا ہے کہ رات کے وقت خدا نے وہ پرابلم ختم کر دی ہے، خدا نے وہ مسئلہ دور کر دیا ہے، خدا نے وہ مشکل ختم کر دی ہے، خدا نے اس بڑے راز کو فاش کر دیا ہے، کھول دیا ہے، کیونکہ وہ رازوں کے کھولنے پر قادر ہے، وہ عظیم قدرت سے بھرا ہوا ہے، اس کے آگے ہر ایک چیز جو ہے کھلی ہوئی ہے۔ اس لیے جب راز کھل گیا ہے، بید کھل گیا ہے، بڑی پرابلم سالو ہو گئی ہے، اور دانیال بادشاہ کی حضوری میں جا کر خواب اور اس کی تعبیر بتاتا ہے، اور جان جو ہے وہ بچ جاتی ہے، بلکہ لکھا ہے کہ اس کے ساتھ اور بھی بہتوں کی جانیں بچ جاتی ہے۔ وہ رازوں کو کھولنے پر قادر ہے، اس نے بند راز کو کھول دیا۔ جیسے یرمیا یہاں پر مشکل میں ہے، دعا کرتا ہے، اور آگے میں نے وہ ورس پڑھی ہے، خدا خود اسے جواب دے رہا ہے کہ میں ہر فرد کا، ہر بشر کا خدا ہوں۔ آسمان اور زمین کے نیچے جتنی دنیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر ایک کا خدا میں ہوں، یعنی ہر ایک لائف، ہر ایک چیز، ہر ایک زندگی، ہر ایک بیماری، ہر ایک مسئلہ، ہر ایک کمزوری جو ہے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی کام دشوار نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ جب وہ کہتا ہے، جب وہ چاہتا ہے، جب وہ ارادہ کرتا ہے، تو مشکل سے مشکل کام جو ہے وہ سولو ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا نے کہا ہے، خدا نے فرمایا۔ حزقیہ کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ حزقیہ بادشاہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ہاں کیا ہوا تھا حزقیہ کے ساتھ؟ ہاں 15 سال عمر بڑھائی گئی تھی، ایک بڑی مشکل میں تھا۔ یہاں پر ہم مشکل کی بات کر رہے ہیں، ساتین کی کتابوں میں ذکر مل جاتا ہے، وہاں پر لکھا کہ پہلے یسایہ نبی کے ساتھ خدا نے کلام کیا کہ جا حزقیہ سے کہہ دے، حزقیہ سے کہہ دے کہ اپنے گھر کا انتظام کر، کیونکہ تو مرنے والا ہے۔ اور پھر وہاں پر ہم اس حوالے کو جانتے ہیں، ہم مشکل کی بات کر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، بشرطے کہ وہ چاہتا ہو، بشرطے کہ وہ راضی ہو جائے، بشرطے کہ کوئی اسے راضی کر لے، بشرطے کہ وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لے۔ اور وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب وہ دعا کرتا ہے، اس کی ہم دعا کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں، لکھا ہے کہ یرمیا نے یہاں پر خداوند سے یوں دعا کی، دانیال نے دعا کی، اب حزقیہ بھی لکھا ہے کہ اپنے پلنگ پر دیوار کی طرف منہ کر کے وہ زار و قطار رو رو کر پریئر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، کیونکہ بڑی مشکل میں ہے، دعا کرتا ہے کیونکہ بڑی پرابلم اس کے سامنے ہے، مرنے والا ہے، اور وقت سے پہلے خدا نے اسے بتایا، لیکن وہاں پر لکھا ہے کہ ابھی خدا کا خادم یسایہ جو ہے زیادہ دور نہیں گیا، اور دوبارہ خدا کا کلام یسایہ پر نازل ہو رہا ہے کہ جا واپس اور حزقیہ سے کہے کہ میں نے تیری دعا کو سن لیا، میں نے تیری دعا کو سن لیا ہے۔ پھر جا کر کہے کہ میں نے 15 سال تجھے اور دیے ہیں، خدا نے اس کی زندگی کے 15 سال بڑھا دیے، وہ مشکل جو سامنے کھڑی تھی، جو پرابلم تھی، خدا نے اسے ختم کر دیا ہے، خدا نے موت کی اس تلوار کو ہٹایا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، زندگی دی ہے، اور 15 سال لائف کے بڑھا دیے ہیں، کیونکہ دن رات اور سال
اس لیے کوئی بھی کام اس کے لیے مشکل نہیں ہے. کہتا کہ میں ہر فرد ہر بشر کا خدا ہوں، ہر ذی جان میرے کنٹرول میں ہے، ہر ذی جان ہر لائف میرے کنٹرول میں ہے. اور الیشا نبی کے وسیلے بھی خدا نے بہت معجزات کی. ناممکن کام وہ کرتا ہے، وہ ہر ایک چیز پر اختیار رکھتا ہے. اور جب حزقیہ کی ہم نے بات کی ہے تو سائے کے آگے اور پیچھے ہونے کی بات ہو رہی ہے. وقت، اس نے کہا کہ جو تو چاہے گا نشان مانگو، آگے چاہے پیچھے چاہے. وقت جو ہے 10 درجے پیچھے چلا جائے یا آگے چلا جائے. ہاں، اور اس نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ 10 درجے کے آگے چلا جائے. وہ وقت کو پیچھے بھی کر سکتا ہے اور وہ وقت کو آگے بھی کر سکتا ہے، اور ایسا ہی ہوا. وہ نیچر پر اختیار رکھتا ہے کیونکہ نیچر کو بنانے والا وہی ہے. دن کے وقت اگر وہ چاہے تو سورج کو بلیک کر سکتا ہے. اور الیشا نبی کے وسیلے سے بڑے معجزات ہوئے، اور خدا نے وہاں پر اس کے وسیلے سے ایک ایسا کام کیا جو اگر انسان ہم سوچے تو ناممکن ہے. لویا کی طرح لوہا تیرتا ہے پانی پر. ہم مشکل کاموں کی بات کر رہے ہیں، ناممکنات کی بات کر رہے ہیں. پتہ ہے آپ کو، پڑھا ہے وہاں پر اس کا ایک شاگرد کسی سے ادھار کلہاڑا مانگ کے گیا ہے لکڑیاں کاٹنے کے لیے. الیشا، یہ بھی سلاطین میں ہی ہے، غالباً دوسرے سلاطین کے پہلے ابواب میں ہے والا. تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ اوپر لکڑیاں کاٹتا ہے، نیچے پانی ہے، ندی ہے، تو کلہاڑا جو ہے وہ دستے میں سے باہر نکل گیا ہے، پانی میں گر گیا اور ڈوب گیا. لوہا ہے. اور پھر وہاں خدا نے اپنے بندہ کے وسیلے سے یہ معجزہ کیا، کیونکہ وہ ادھار مانگا تھا اور وہ جس نے مانگا تھا وہ پریشان تھا. اور پھر وہاں پر لکھا ہے کہ جب خدا نے اپنے بندہ کے وسیلہ سے وہ معجزہ کیا، اس نے کہا کہ بتا وہ گرا کہاں ہے. اور جس جگہ وہ گرا تھا وہاں پر انہوں نے ایک لکڑی ڈالی. خدا نے اپنی عظیم قدرت کو دکھایا. خدا نے اپنی عظیم قدرت کو دکھایا، اور جس جگہ پر وہ لوہا، وہ بھاری چیز جس کا تیرنا پانی پر ناممکن ہے، مشکل ہے، پاسبل نہیں ہے، جب خدا نے اپنے بندہ کے وسیلے سے فرمایا ہے، کہا ہے، حکم جاری کیا ہے، تو وہ لوہا، وہ بھاری وزن جو زمین کی سطح پر پانی میں بیٹھ گیا ہے، خدا کے کہنے اور فرمانے سے وہ اسی جگہ پر اوپر آ جاتا ہے، اور لوہا جو ہے وہ تیر رہا ہے. یہ میرے خدا کی قدرت ہے، یہ آپ کے خدا کی قدرت ہے. کوئی کام اس کے لیے مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے. اس کے فرمانے سے لوہا جہاں گرا ہے، جب اس نے کہا ہے تو وہ اوپر آ گیا ہے اور وہ تیرنے لگا، کیونکہ اس کی قدرت عظیم ہے. کوئی بھی کام اس کے لیے مشکل نہیں ہے. یرمیہ نے دعا کی ہے اور یرمیہ اس کی تعریف کرتا ہے، تو نے ایسا کیا، تیرا بازو بلند ہے، تو نے اس طرح آسمان و زمین کو بنایا ہے، تو نے اس طرح ہماری زندگیوں میں بڑے بڑے معجزات کیے ہیں، اب بھی تو ایسا ہی کرے گا. اور آگے خدا اسے جواب دے رہا کہ ہاں میرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، ہاں میرے لیے کوئی کام دشوار نہیں ہے، کیونکہ میں تمام بشر کا خدا ہوں. ہر ایک زندگی میرے ہاتھ میں ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک. ہر ایک لائف، ہر ایک شخص جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے. اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، جب وہ یہاں تمام بشر کی بات کرتا ہے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ قوموں اور امتوں کا رب ہے. ہر ایک قوم، ہر ایک امت اس کی ہے.
اور سلیمان بادشاہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ بادشاہ کا دل جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور جدھر چاہے اسے پانی کے نالے کی طرح گھماتا ہے۔ کہتا ہے جیسے چاہے جدھر چاہے خدا بادشاہ کے دل کو، بادشاہ جو ملک پر حکومت کرتا ہے، بادشاہ جو ملک پر سلطنت کرتا ہے، سلیمان بادشاہ کہتا ہے کہ خدا اس کے دل کو پانی کی ندی یا نالے کی طرف جیسے چاہے لے سکتا ہے، بہا سکتا ہے، کیونکہ اس کا دل جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں تمام بشر کا خدا ہوں، میرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ وہ عظیم قدرت سے بھرا ہوا، اس کا بازو بلند ہے اور وہ عظیم وقار رکھتا ہے، وہ رب الافواج ہے، وہ فوجوں کا رب ہے، آسمانی فوجیں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ ایک شخص نے غداری کی تھی نا، کس نے کی تھی؟ ہاں، آسمانی لشکر کے ایک فرد نے غداری کی تھی نا، کس نے کی تھی؟ لوسیفر نے۔ وہ اس کے ہاتھ کے تلے تھا، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ شاید میں کچھ الگ بن گیا ہوں، لیکن جب اس نے غداری کی ہے تو خدا نے پٹکا ہے، کیونکہ وہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ یہ اس کی غلط فہمی تھی، وہ اس کی غلط فہمی تھی کہ وہ کچھ الگ پاور رکھتا ہے۔ اگر پاور تھی تو خدا نے دی تھی۔ شیطان کو خدا نے نہیں بنایا، وہ خود بنا، خدا نے تو فرشتہ بنایا تھا، لیکن اپنی ہٹ درمی، اپنی مغروری کی وجہ سے وہ ان سارے اختیارات سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ ہر فرد، ہر بشر اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی قدرت جو ہے وہ عظمت والی ہے۔ اور یہاں پر لکھا کہ مشورت میں بزرگ ہے، وہ مشورہ دینے میں بزرگ ہے۔ ہر ایک سے اعلیٰ اور اچھا مشورہ خدا دیتا ہے اگر کوئی منگے دے، اگر کوئی اس سے مانگے، وہ مشورت میں بزرگ ہے۔ شاید بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم انسان ہونے کی حیثیت سے انسانوں پر، ان کی باتوں پر، ان کے مشوروں پر ہم زیادہ توقع کرتے ہیں، لیکن جس کسی نے خدا سے مشورہ لیا ہے وہ کبھی زندگی میں کہیں پر مار نہیں کھاتا، کیونکہ خدا کے مشورے پر چل رہا ہے۔ اس نے عزیز کا چہرہ نہیں دیکھا، اس نے دوست کا مشورہ نہیں مانا، اس نے رشتہ داروں کا مشورہ نہیں، بلکہ اولیت جو ہے خدا کی مشورت کو دی ہے، خدا سے اصلاح دی ہے، خدا سے مشورہ حاصل کیا ہے، خدا سے نصیحت حاصل کی ہے۔ اور خدا کی نصیحت، خدا کی مشورت، خدا کی اصلاح کاری ہر ایک انسان کی اصلاح کاری سے اچھی ہے، بہتر ہے، منفرد ہے۔ اس لیے جو کوئی اس سے مشورہ لیتا ہے وہ کبھی ہارتا نہیں، وہ کبھی جھکتا نہیں، کیونکہ خدا کا ہاتھ اس پر ہے اور وہ مشورت میں بزرگ خدا ہے، وہ مشورت میں بزرگ ہے۔ اور اسی طرح یہ بزرگی اس نے اپنے بیٹے یسوع کو بھی بخشی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، مشورت کے بعد لکھا ہے اور کام میں قدرت والا ہے، کام میں قدرت والا ہے، یعنی قدرت اور اختیار کے ساتھ وہ ہر ایک کام کو کرتا ہے۔ اگر وہ فرماتا ہے ہو تو ہو جاتا ہے، یہ ہے قدرت کی بات۔ انسان کچھ کہے تو ہوتا ہے، سنیں، انسان کے کہنے سے کچھ عجیب چیز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، خدا کے کہنے سے ہوتی ہے۔ خدا جب اپنی قدرت کو جاری کرتا ہے تو پھر جیسے لکھا ہے کہ وہ کام میں قدرت والا ہے، جب وہ فرماتا ہے اس کی قدرت جب نکلتی ہے، جاری ہوتی ہے، تو وہ کام جو فرماتا ہے وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی باتوں میں، اس کے کلام میں پاور اور قدرت بھری ہوئی ہے۔ اور ایسے ہی بیٹا ہے، بیٹا بھی حل مشکلات ہے نا؟ لوگوں کی مشکلات حل کرتا ہے۔ کہاں کی اس نے مشکلات حل؟ جب لوگ مشکلات میں پڑے، یہاں خدا کہہ رہا ہے میرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے،
لوگوں کی مشکلوں کو حل کیا یسوع نے. پہلا معجزہ کون سا تھا؟ پانی والا ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہاں پر وہ مشکل میں تھے, وہ مشکل میں تھے. ہاں, پانی کو میں بنایا. وہ گھرانہ جو ہے وہ مشکل میں تھا, کیونکہ میں ان کے دور میں ایک مشہور مشروب ہے جس کی بڑی ویلیو تھی, اور مہمانوں سے محفل جو ہے سجی ہے بری ہے, پر میں ختم. آج بھی کٹ جاتے نا کھانے شانے میں, لیکن عزت خدا ہی رکھتا ہے. وہ یعنی اس کا بیٹا جو ہے وہ حل مشکلات ہے, اور اس نے اس جگہ پر جب میں ختم ہو گئی ہے تو میں پانی سے اس نے میں بنائی ہے, اور اس بڑی مشکل کو, اس بڑی پرابلم کو اس نے ختم کیا ہے, اس نے مٹایا ہے, کیونکہ وہ اس کا بیٹا ہے جو پاور رکھتا ہے, جو اختیار رکھتا ہے, اور جو پاور جو قدرت اس باپ کے اندر ہے وہی بیٹے کے اندر ہے. اس لیے پانی کو